السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے عظیم انسان کے بارے میں ہے جو جرت، بہادری اور عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس شخص کا نام ہے ابراہیم تراورے۔ ابراہیم تراورے افریقہ کے ایک چھوٹے سے اسلامی ملک برکینا فاسو کا موجودہ صدر ہے۔ وہ افریقہ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں اور جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں بھوک، پیاس اور بیماری سے لڑتے ہوئے غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگوں کا خیال آتا ہے۔ ایشیا کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا بر اعظم افریقہ ہے جہاں غربت و افلاس کا راج ہے۔ غربت جو بتاتے خود بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، اور اسی غربت نے وہاں کی عوام کو ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار کر دیا ہے۔ وہاں کے لوگ انتہا درجے کے محنتی ہونے کے باوجود بھی خوراک اور صاف پانی جیسی زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے ہر وقت ترستے رہتے ہیں۔ ہر سال کئی ہزار لوگ کھانا اور صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بے تحاشا قیمتی معدنی وسائل رکھنے اور ذرات میں خود کفیل ہونے کے باوجود بھی افریقہ آخر اتنا زیادہ غریب کیوں ہے، اور وہاں کے لوگ انتہائی درجے کی پسماندہ زندگی گزارنے پر کیوں مجبور ہیں؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ بڑی مغربی طاقتیں جو کئی دہائیوں سے وہاں کے قیمتی معدنی وسائل پر قابض ہیں، اور ان طاقتوں کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر افریقہ کے ان قیمتی معدنیات پر قبضہ کرنا ہے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو وہاں کی عوام کو غربت کے سائے میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ بیدار ہو گئے اور انہیں اپنی اصل قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا تو ہم کبھی بھی وہاں سے قیمتی مالیت کا سونا اور معدنی وسائل کو، تیل کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے وہاں کی عوام کو دبا کر رکھنے کے لیے انہیں ہر وقت 2 وقت کی روٹی میں الجھا کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ برکینا فاسو، جس کا نام آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا، یہ ایک چھوٹا سا اسلامی ملک جو اپنے دامن میں بہترین زمینی خزانہ چھپائے ہوئے ہے، ایک جرت مند اور غیرت مند انسان کی بہادری کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے۔ اس ملک پر 63 سال تک فرانس قابض رہا اور یہاں سے کپاس، سونا اور دیگر قیمتی معدنیات حاصل کر کے لوٹ کر اپنے ملک لے جاتا رہا۔ یہاں کے لوگوں سے جبری مشقت کروائی جاتی اور انہیں بدلے میں صرف 2 وقت کی روٹی ملتی۔ یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طریقے سے فیڈ کر دی گئی کہ تم لوگ ایک غلام قوم ہو، تم لوگ انتہائی درجے کی غریب قوم ہو، اور تمہیں ایک خوشحال اور اچھی زندگی گزارنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بظاہر آزاد ہونے کے باوجود بھی یہاں کے لوگ ذہنی طور پر غلام بنے رہے، اور ان کے سروں پر ایک کٹ پتلی اور کرپٹ حکومت کو بٹھا کر ان کو مزید غلام بنا دیا گیا، جس نے ملک کا خوب پیسہ لوٹا اور یہاں کی عوام کو زندگی کی بنیادی سہولتوں، خوراک، پانی، تعلیم اور بجلی جیسی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم رکھا۔ افریقہ کے بیشتر ملکوں کو آج بھی اپنی کوئی معاشی پالیسی بنانے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہاں کی سرزمین جو واقعی میں سونا اگلتی ہے، کوبالٹ، یورینیم اور پلاٹینیم جیسے قیمتی معدنیات اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ یورپ اور فرانس جیسی مغربی طاقتیں ان قیمتی معدنیات پر آج بھی قابض ہیں، اور وہاں سے ان قیمتی معدنیات کو کوڑیوں کے مول خرید کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اربوں ڈالر کا بیچتی ہیں۔ فرانس جو کٹ پتلی حکومتوں کو بٹھا کر یہاں آج تک چالاکی سے اپنے مفادات پورے کرتا رہا ہے، یہاں کے لوگوں سے ہی مزدوری کروا کر ان لوگوں کو صرف 2 وقت کی روٹی دے کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ آج سے صرف چند سال پہلے جب افریقہ میں ان کرپٹ اور کٹ پتلی حکومتوں کے خلاف علم بغاوت بلند ہوئی تو وہاں کی عوام نے ان حکومتوں کو اپنے ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہیں ابراہیم تراورے جو پہلے اپنی آرمی کا سپہ سالار تھا، بعد میں اپنی حب الوطنی اور دلیری کی وجہ سے ملک کا صدر بنا دیا گیا۔ یہ شخص آج پورے یورپ اور فرانس جیسی مغربی طاقتوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، اور ان مغربی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف انہیں للکار رہا ہے بلکہ پوری جرت اور عقل مندی کے ساتھ ان کی ذاتیوں اور ناانصافیوں کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز بھی کر رہا ہے۔ آج یہ شخص پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور افریقہ کے کروڑوں عوام کی آواز بن چکا ہے۔ آج پوری دنیا اسے نہ صرف افریقہ کا لیڈر بلکہ عالم اسلام کے ایک لیڈر کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ آج اس شخص نے پوری دنیا کے سامنے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ اتنا امیر ملک ہونے کے باوجود آج افریقہ اتنا غریب کیوں ہے؟ کس طریقے سے فرانس اور یورپ نے، ان مغربی طاقتوں نے وہاں کے عوام کا سارا پیسہ لوٹ کر اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی پر لگا دیا ہے،
اور یہاں کے عوام کو غربت کی پستی میں دھکیل دیا ہے۔ اس نے پوری دنیا کو یہ لاؤڈ اور کلیئر میسج دے دیا ہے کہ کوئی بھی طاقت ہمیں دبا نہیں سکتی، اور میں ہر قیمت پر پورے افریقہ کو مغربی تسلط سے آزاد کرا کر رہوں گا۔ میرے ملک کے لوگوں کو بھی وہی عزت اور مقام حاصل ہوگا جو دنیا کے باقی لوگوں کو حاصل ہے۔ اس نے اپنے ملک میں یہ قانون لاگو کر دیا ہے کہ یہاں کے معدنی وسائل پر کسی کو بھی قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ تمام معدنی وسائل پر صرف یہاں کے لوگوں کا حق ہے، اور اسے یہاں کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی پر ہی استعمال کیا جائے گا۔ یہ شخص اکیلا تنہا پوری مغربی طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا ہے، اور آج اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر انسان کی نیت سچی ہو، اس میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو، اور اس میں ہر مشکل سے ٹکرا جانے کی ہمت ہو، تو اسے دنیا بدلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ابراہیم تراورے نے اپنے قوم میں ایک نئی سوچ، نئی امید پیدا کر دی ہے، اور انہیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ تم صرف غلام قوم بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، بلکہ تم اس روئے زمین پر حکومت کر سکتے ہو۔ اس شخص کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ملک کا سارا پیسہ عوام کی ترقی اور خوشحالی پر لگایا جائے، ملک کو مضبوط اور طاقتور بنانے پر لگایا جائے، اسے معاشی اور دفاعی ہر لحاظ سے اتنا اسٹرانگ بنا دیا جائے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ ملک پر قابض ہو سکے۔ اور وہاں کی عوام اپنے اس عظیم لیڈر کا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھرپور ساتھ بھی دے رہی ہے۔ ابراہیم تراورے جو بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور عقل مند ہے، اور صرف 37 سال کی عمر میں اپنے ملک کا صدر بن گیا ہے، اور آج بڑی ہی تیزی سے اپنے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ حال ہی میں اس نے روس کا ایک دورہ کیا، جہاں اسے پورے صدارتی اعزاز کے ساتھ ویلکم کہا گیا، اور دونوں ممالک نے نیوکلیئر پروگرام، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے کئی منصوبوں پر دستخط کیے۔ آج صرف 2 سالوں میں اپنے پورے ملک میں انقلاب لانے والا اور سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری جرت کے ساتھ بات کرنے والا یہ نوجوان آج پوری دنیا کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ملک جو معاشی، دفاعی ہر لحاظ سے کمزور ترین تھا، آج وہ نیوکلیئر پلانٹ لگا کر نہ صرف اپنے بجلی کی ضروریات کو پورا کرے گا، بلکہ اپنے ملک کے دفاعی نظام کو بھی اسٹرانگ اور پاورفل بنا لے گا۔ وہ ملک جس کا آدھے سے زیادہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، آج وہاں بجلی کی فراہمی کا کام بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ اور آج ابراہیم تراورے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر انسان میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو تو وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ابراہیم تراورے پوری امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر بن کر ابھرے گا، اور آج یہ 37 سالہ نوجوان اپنے مضبوط فیصلوں کی وجہ سے پورے افریقہ کے عوام کی آواز بن چکا ہے، اور ان کے لیے امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے۔ ہم زندگی میں چھوٹے چھوٹے چیلنجز کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں، اور آج یہ ابراہیم تراورے مغربی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ مغربی طاقتوں کو اپنے ملک سے اکھاڑ پھینکنا اور ان کے قبضے سے اپنے ملک کو آزاد کرانا اس کے لیے خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ میں زندگی کے آخری سانس تک لڑوں گا اور اپنے ملک کو آزاد کرا کر ہی رہوں گا، اور کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا۔ یاد رکھیے گا، قومیں اس وقت تک آزاد نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے پیچھے ایک ایسا بہادر اور دلیر لیڈر موجود نہ ہو جو انہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کی بھرپور طاقت اور ہمت رکھتا ہو۔ آج پوری مغربی دنیا ابراہیم کی ہمت اور اس کے چٹان جیسے حوصلوں سے ڈر گئی ہے۔ اس شخص نے ہارنا نہیں سیکھا، اور یہ پورے افریقہ کے عوام کو متحد کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ ابراہیم تراورے جیسے کم عمر اور عظیم لیڈر کی زندگی سے آج کے نوجوانوں کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اپنی سوچ بڑی کرو، بڑے خواب دیکھو، اپنی زندگی کا بڑا مقصد بناؤ، اور اس دنیا میں کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو اعلیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے، اس کی زندگی کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔